انسان کی کہانی روداد سفر، شگری بالا پر شوٹنگ۔ تیسرے دن دوپہر کے بعد ہماری شوٹنگ کا آغاز ہوا۔ ڈاکیومنٹری میں کچھ ایسے ڈائیلاگز تھے جن کا تقاضا تھا کہ ان میں کسی بلند مقام سے زمین، مناظر فطرت اور شہر سب نظر آنے چاہئیں۔ چنانچہ ہم سکردو سے باہر اسی راستے پر روانہ ہوئے جو راستہ ایئرپورٹ، شنگریلا ہوٹل اور آخر کار مرکزی شاہراہ تک جاتا ہے۔ 15-20 کلومیٹر جانے کے بعد ایئرپورٹ سے قبل شگری بالا گاؤں کی چڑھائی شروع ہوئی۔ راستے میں ایک جگہ رک کر شہتوت کے درختوں سے تازہ شہتوت توڑ کر کھائے جو شہد سے زیادہ میٹھے تھے۔ وہیں ہم نے اپنے ایک مقامی میزبان شیخ نثار صاحب کو بھی ساتھ لیا جو یہاں کے معززین میں سے تھے۔ کچھ دیر بعد ہم اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچ گئے۔ یہ بلندی پر واقع ایک پہاڑی تھی جس کی اوپری سطح پتھروں کے ڈھیر پر مشتمل تھی۔ شیخ نثار صاحب نے بتایا کہ یہ علاقہ اسلام سے قبل بدھ مت کی آماج گاہ تھا۔ اس زمانے میں شگری بالا سکردو کا مرکز تھا جہاں راجا کی رہائش تھی۔ جس پہاڑی پر ہم موجود تھے وہاں راجا نے اپنی بہن کے لیے ایک محل بنوایا تھا جس کی شادی ایران سے آنے والے ایک شہزادے سے ہوئی تھی۔ یہ غالباً 14ویں صدی ہی کا ذکر ہے جب یہاں اسلام پھیلنا شروع ہوا تھا۔ یہاں سے دور دور تک نظارہ انتہائی خوبصورت تھا۔ سامنے دریائے سندھ بہہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہائی وے چل رہا تھا جو ایک طرف ایئرپورٹ اور دوسری طرف سکردو شہر کی طرف جا رہا تھا، جس کی آبادی کا منظر بھی داہنی طرف نظر آ رہا تھا۔ دریا سے آگے سامنے کی سمت بلند و بالا پہاڑ تھے۔ یہ پہاڑ سرسبز تو نہیں، لیکن دور کے بلند پہاڑوں پر برف جمی تھی اور کہیں کہیں ان پر بادلوں کا ڈیرا تھا۔ نیلگوں آسمان پر بھی بادل آوارہ پھر رہے تھے۔ ہمارے نیچے دور دور تک زمین پر سکردو کے روایتی درختوں کی ہریالی تھی، جبکہ عقب میں پہاڑی سلسلہ تھا جس کی ایک چوٹی پر ہم کھڑے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ راجا نے اپنی بہن کے لیے بہت زبردست مقام پر محل تعمیر کرایا تھا۔ یہاں پڑے پتھر شاید اسی محل کی کچھ واقعات میں سے ہوں۔ بادشاہ بھی مر جاتے ہیں۔ مجھے بے اختیار اپنا ایک مضمون یاد آ گیا جو میں نے سعودی عرب کے شاہ عبداللہ کی وفات پر لکھا تھا۔ ان کی زندگی کی کامیابیوں، طاقت، دولت، اقتدار کا ذکر کرنے کے بعد میں نے یہ لکھا تھا کہ ایسی عظمتوں کے حامل بادشاہ بھی مر جاتے ہیں۔ کچھ بچتا ہے تو مٹی کی قبر یا پھر ٹوٹے ہوئے محلوں کے بکھرے ہوئے پتھر اپنی خاموش زبان میں یہ پیغام دینے کے لیے باقی رہ جاتے ہیں کہ خدا کے سوا کسی کو بقا نہیں۔ عیش و دوام اگر کہیں ہے تو اسی کی حضوری میں ہے، مگر انسان اس حقیقت کو بھول کر اپنے اپنے محلات بناتے رہتے ہیں جنہیں آخر کار انہیں چھوڑ کر جانا ہوتا ہے۔ یہاں مختلف ڈائیلاگ ریکارڈ ہوئے۔ ان میں سے ایک زمین پر انسان کو خلافت دیے جانے کے حوالے سے تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ اس جگہ کھڑے ہو کر جو منظر میں نے دیکھا اس کا سب سے بڑا اثر مجھ پر ہوا۔ وہ بات جو میں کہنا چاہتا تھا اس منظر میں پوری طرح موجود تھی۔ آسمان، زمین، پہاڑ، دریا، سبزہ، بادل، ہوا، سورج، غرض ہر چیز گویا انسان کے لیے مسخر کر دی گئی تھی۔ خدا نے انسان کو رہنے کے لیے بہترین گھر دیا جو اس کائنات میں دہکتے ہوئے مہیب ستاروں اور سرخلائی چٹانوں کے بیچ واحد قابل رہائش مقام بلکہ جنت ارضی کی شکل میں موجود ہے۔ انسان کا کام یہ تھا کہ اس جنت میں وہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، شکر گزاری اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرے اور بدلے میں جنت فردوس کی ابدی بادشاہی حاصل کرے۔ مگر انسان اسی دنیا کو جنت بنانے کی کوشش میں فساد برپا کر کے جیتے ہیں۔ تاہم اسی فساد کے بیچ خدا پرستوں کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ جنت کی ابدی بستی کو حاصل کرنے کی جدوجہد کریں اور خدا کا وہ عظیم انعام پائیں جو کسی اور مخلوق کو نہیں ملا۔ ہماری اس ڈاکیومنٹری کا مقصد لوگوں کو خدا کے اسی منصوبے سے باخبر کرنا تھا۔ یہ ساری مشقت صرف اسی لیے تھی۔ اس میں بظاہر یہ طالب علم لوگوں کے سامنے آئے گا، مگر ہماری پوری ٹیم جو یہاں موجود تھی اور وہ سارے لوگ جنہوں نے مالی یا عملی تعاون کر کے اس کام کو ممکن بنایا، انشاءاللہ اس کام میں عالم کے پروردگار کی طرف سے بہترین اجر پائیں گے۔
شوٹنگ کی تکمیل کے بعد ڈائریکٹر صاحب نے وقت گزرنے کی عکاسی کے لیے اس منظر کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس حسین منظر میں چلتے بادلوں کو کئی منٹ ریکارڈ کر کے ان کو جب فاسٹ فارورڈ کر دیا جاتا ہے تو اس سے یہ تاثر پیدا ہو جاتا ہے۔ پچھلی دفعہ یہ کام کراچی میں چوکنڈی قبرستان میں کیا گیا تھا، مگر اس دفعہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ منظر میں مجھے بھی کھڑا کیا جائے۔ اب یہ میرے صبر کا امتحان تھا کہ میں کتنی دیر مکمل طور پر ساکن کھڑا رہتا ہوں۔ میں ہلتا اور منظر ختم تھا۔ میں اللہ کا نام لے کر کھڑا ہوا اور مسلسل 7-8 منٹ بے حس و حرکت کھڑا ایک ہی سمت دیکھتا رہا۔ پوری ٹیم میری مستقل مزاجی کی داد دیتی رہی، مگر میں ان سے بے پرواہ اس احساس میں کھڑا تھا کہ خدا، اس کے فرشتے اور پوری کائنات یہ دیکھ رہی ہے کہ شیطان کے مقابلے میں انسان کھڑا رہ سکتا ہے یا نہیں۔ اس احساس نے مجھے ماحول سے بیگانہ کر دیا اور میں بآسانی یہ مشقت جھیل گیا۔ آخر کار عمران نے جو اس منظر کو ریکارڈ کر رہے تھے، انہوں نے خود ہی کہا کہ بس کیجیے، ہم نے بہت ریکارڈ کر لیا۔ ماحولیاتی تباہی اور ہمارا اصل مسئلہ۔ واپس جاتے ہوئے ہوٹل جانے سے قبل شیخ نثار صاحب ہمیں اپنے ہوٹل لے گئے، جو کہ اسی پہاڑی سلسلے پر ایک بلند مقام پر واقع تھا، اور کم و بیش پورا وہی منظر یہاں موجود تھا جسے ہم دیکھ کر آئے تھے۔ اس وقت تو ہماری توجہ اس منظر کی طرف زیادہ نہیں ہو سکی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مغرب کا وقت ہو چکا تھا اور ہمیں سب سے پہلے نماز پڑھنی تھی، مگر بعد میں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اسی ہوٹل میں قیام کیا اور یہاں خدا کی وہ قدرت دیکھی جو زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ مغرب کے بعد کھانے کا انتظام تھا اور شیخ نثار صاحب نے بہت عمدہ میزبانی کی۔ کھانے کے دوران میں گفتگو ہوتی رہی۔ دوران گفتگو یہ بات معلوم ہوئی کہ K2 بیس کیمپ میں پہلی دفعہ بارش ہوئی ہے، ورنہ سکردو میں بارش اور وہاں برف باری ہی ہوا کرتی تھی۔ یہیں سے یہ معاملہ زیر بحث آیا کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو ماحولیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے، خاص طور پر ہمارے عظیم الشان گلیشیئر جو میٹھے پانی کے بلند سمندر ہیں پگھل جائیں گے۔ ان کے پگھلنے سے پہلے تو تباہ کن سیلاب آئیں گے جن میں سب سے زیادہ سکردو جیسے علاقے متاثر ہوں گے، پھر ہمارے دریا خشک ہو جائیں گے، میٹھے پانی کی شدید قلت ہو جائے گی۔ اس موضوع پر نیشنل جیوگرافک چینل پر میں نے ایک ڈاکیومنٹری بھی دیکھی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ مستقبل کی جنگیں پینے کے پانی پر ہوں گی، اور ان میں اس مسئلے کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کی ممکنہ جنگ کا منظر بھی دکھایا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ پاکستان اس خطرے سے سب سے بڑھ کر دوچار ہے۔ میں اکثر اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ ہماری قوم کے جتنے بڑے مسئلے ہیں اسی قدر ان سے بے خبری عام ہے۔ ہم پچھلے برسوں میں نظام سیاست اور معیشت جیسے اپنے بنیادی مسئلے ہی حل نہیں کر پائے۔ اس سے بڑے مسائل میں اخلاق اور اقدار کا زوال، نظام تعلیم کی خرابیاں، نوجوانوں کی شادیوں میں تاخیر، کمزور ہوتا خاندانی نظام اور بچوں کی تربیت، افراد کے نفسیاتی مسائل اور ان جیسے بہت سے مسائل شامل ہیں جو ہر گزرتے عشرے کے ساتھ معاشرے کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ایسے میں 50-60 سال بعد آنے والی ماحولیاتی تباہی کی کس کو فکر ہو سکتی ہے؟ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سماج کی سطح پر فکری قیادت اور دانشورانہ ذہن کو سیاسی اور مذہبی انتہا پسندی کا عفریت نکل گیا ہے، جبکہ افراد کی سطح پر تربیت کا نظام یا تو ختم ہو گیا ہے یا پھر تربیت کی اساسات میں معقولیت، حقیقت پسندی اور ایمان و اخلاق کی جگہ ظواہر پرستی، جذباتیت اور سطحیت نے لے لی ہے۔ یہی ہمارا اصل مسئلہ ہے، اور جب تک یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہوتا باقی مسائل بھی حل نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ گلیشیئر پگھلیں گے اور آدھا ملک سیلاب اور باقی قحط سالی کی نذر ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ ہمارا نصیب جاتا ہے۔ اگلا پورا دن ہوٹل میں آرام کرتے گزارا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ احمد صاحب اپنی ٹیم کے ہمراہ بی رول بنانے کے لیے وادی شگر چلے گئے تھے۔ بی رول سے مراد وہ شوٹنگ ہوتی ہے جس میں میری ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ مکالموں کے بیچ وائس اوور کے دوران میں دکھائے جانے والے مناظر ہوتے ہیں۔ ہم جن ایام میں یہاں پہنچے تھے ان دنوں بارش کی وجہ سے رات میں ٹھنڈی ہوا چلتی تھی۔ نئے ہوٹل میں چونکہ بڑا سا روشن دان کھلا تھا جہاں سے ساری رات ہوا اندر آتی رہی تھی، اس لیے مجھے ٹھنڈ لگ گئی تھی،
اس لیے میں نے آرام کرنا ہی مناسب سمجھا۔ یہ ہوٹل کئی پہلوؤں سے تکلیف دہ تھا، جس کی وجہ سے خود احمد صاحب بھی بہت تنگ تھے۔ اس لیے احمد صاحب نے بٹ صاحب سے ہوٹل کی تبدیلی کے لیے کہہ دیا تھا، مگر شہر میں مناسب ہوٹل خالی نہ تھا۔ دوسری رات بھی یہاں خدا خدا کر کے گزاری۔ اس کے بعد یہ طے پایا کہ شیخ نثار کے ہوٹل ہی میں چلے جائیں۔ وہ شہر سے کافی باہر تھا، مگر مجبوری میں یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ چنانچہ اگلی صبح یہ ہوٹل چھوڑ کر شگری بالا کے اس دور دراز مگر بہت پرسکون اور پرفضا ہوٹل میں منتقل ہو گئے۔ تاہم اس ہوٹل میں بھی بے آرامی مقدر تھی۔ ہوا یہ کہ اس دن سے بہت تیز گرمی پڑ گئی۔ ہوٹل پہاڑ پر واقع تھا، کمرے لکڑی کے تھے جن کے اوپر کوئی تعمیر نہ تھی۔ ہم سارا دن باہر شوٹنگ میں مصروف رہے اور ہمارے کمرے سارا دن گرمی سے دہکتے رہے۔ رات کو جب ہم تھکے ہارے پہنچے تو بند کمروں میں درجہ حرارت بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں اے سی میسر نہ تھا۔ یوں راتیں بے آرام اور بے چینی کے ساتھ گزریں۔ جہاں بھی جائیں تماشا ہمیں دکھاتا ہے، ہمارے ساتھ ہمارا نصیب جاتا ہے۔ بدھا کی چٹان۔ ہم صبح کے وقت ہوٹل پہنچے تھے، سامان رکھ کر فوراً شوٹنگ کے لیے نکل گئے۔ راستے میں ایک دلچسپ منظر دیکھا۔ ایک بڑے میاں اپنی پگڑی پر سر رکھے جنگل میں اطمینان کے ساتھ سو رہے تھے اور ان کے جانور ارد گرد چر رہے تھے۔ یہ دیہاتی زندگی کا وہ سکون ہے جس سے شہری لوگ تمام تر ترقیوں کے باوجود بھی محروم ہو چکے ہیں۔ ہم چونکہ شہر سے باہر مخالف سمت میں تھے، اس لیے واپس شہر میں آئے اور وہاں سے گزر کر منتھل گاؤں کے علاقے میں پہنچے جہاں ایک چٹان پر بدھا کی تصویر بنائی گئی ہے۔ اس مقصد کے لیے اس بڑی چٹان کے ایک حصے کو کاٹ کر بالکل ہموار کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں 10-15 گز بلند اور اس سے کچھ کم چوڑی ایک ہموار پتھریلی سلیٹ وجود میں آ گئی تھی۔ اس پر بدھا کی مراقبہ کرتی تصویر کا نقش بنایا گیا تھا۔ 2 سادھو ساتھ کھڑے دکھائے گئے تھے اور کچھ چھوٹی شبیہیں ان سادھوؤں کی تھیں جو ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پتھر تراش کر اس پر یہ نقوش 8ویں صدی عیسوی میں بنائے گئے تھے۔ ہم نے سری لنکا کے ذکر میں بدھ مت کی مذہبی تعلیمات اور تاریخ کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اشوک اعظم کے دور میں یہ مذہب پورے ہندوستان میں پھیل چکا تھا، مگر رفتہ رفتہ ہر جگہ اس کا خاتمہ ہو گیا۔ ہندوستان میں اس کا آخری مستقر کشمیر اور گلگت وغیرہ کے علاقے تھے، جہاں 14ویں صدی میں اسلام پھیلنا شروع ہوا، اور اب ایسی یادگاریں ہی باقی بچی ہیں جو یہ بتانے کو باقی رہ گئی ہیں کہ خدا کو انسانی زندگی سے نکالنا کتنا مشکل ہے۔ انسان جب تک انسان ہے خدا کو زندگی سے نہیں نکال سکتا، چاہے اسے خدا کو نام ماننے والے گوتم بدھ کو خدا کی جگہ لا کر بٹھانا پڑے۔ موجودہ دور میں یہی غلطی الہادی مفکرین کی طرف سے ہو رہی ہے۔ وہ اہل مذہب کے بعض غلط رویوں کے رد عمل میں خدا کے انکار تک جا پہنچتے ہیں۔ یہ ایک غیر عقلی اور غیر فطری رویہ ہے۔ یہ رویہ اگر رہے گا تو یا تو دنیا میں الہاد نہیں رہے گا، اور رہے گا تو پھر یہ انسان کو ڈی ہیومنائز کر کے کچھ اور بنا دے گا۔ اسی حقیقت کو میں نے گوتم بدھ کے ان آثار کے سامنے کھڑے ہو کر ریکارڈ کرایا۔ یہاں کراچی سے آنے والے ایک دوست ڈاکٹر عتیق آفتاب سے ملاقات ہو گئی، جو بذریعہ جہاز کراچی سے اسکردو پہنچے تھے۔ کراچی سے آنے والی یہ فلائٹ اتنی زیادہ بک رہتی ہے کہ سیزن میں اس کا ٹکٹ بہت مہنگا ہوتا ہے اور پھر بھی دستیاب نہیں ہوتا۔ یہاں بیرون ملک سے آنے والے سیاح بھی نظر آئے۔ ہنزا اور گلگت کے علاقے میں بیرون ملک سے آنے والے بیشتر سیاح موجود ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہاں کے بلند و بالا پہاڑ ہیں، مگر ایک اور وجہ یہاں کے لوگوں کا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا اور اس کے ساتھ تہذیب یافتہ ہونا بھی ہے۔ پاکستان کے وسائل کا 10% حصہ بھی اگر قوم کو تعلیم یافتہ بنانے اور ان کی اخلاقی و تہذیبی تربیت میں خرچ کیا جائے تو اس کے نتیجے میں نہ صرف پاکستان غیر معمولی ترقی کر سکتا ہے، بلکہ صرف سیاحت کے شعبے سے ہم اربہ ارب ڈالر کما سکتے ہیں۔ مگر یہ اسی وقت ہوگا جب فرد کی تعلیم اور تربیت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ جذباتیت کی جگہ معقولیت، مفاد پرستی کی جگہ اصول پسندی، تعصبات کی جگہ حق پرستی، نفرت کی جگہ برداشت اور پروپیگینڈے کے بجائے مکالمے جیسی اقدار ہمارے معاشرے میں رائج ہوں گی۔ یہی کرنے کا سب سے بڑا کام ہے۔